جو معاملہ خاصی کوشش کر کے 3-4 اشروں میں جا کے ہم نے منوایا ہے، آپ نے دوبارہ سے اس پہ کوشچن مارک کھڑا کر دیا کہ یہ لہجہ ہے یا نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی مردم شماری ہوئی ہے اور ہم سرائیکیوں نے بڑا جتن کیے ہیں پچھلے کئی سالوں میں ایک الگ خانہ بنوا کے، اس میں کہ سرائیکی کو الگ زبان کے طور پہ ریاست پاکستان مان چکی ہے۔ اکیڈمی ادبیات پاکستان ہر سال سرائیکی پر الگ سے کتاب کا انعام دیتی ہے۔ ریڈیو پاکستان اپنی خبروں میں سرائیکی کو الگ سے تسلیم کر چکا ہے۔ میرا خیال ہے ریاستی سطح پہ کہیں پر بھی اب کوئی ایسا نہیں ہے، تمام ادارے اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایک بہت ہی محدود اور انتہائی محدود حلقہ ہے جو اسے اگر کہے کہ اس کو لہجہ قرار دے کر اس کو اگر وہ ڈیگریڈ کرنا چاہے یا اس طرح کا، وہ اس کے میرا خیال ہے یہ بات نہیں درست نہیں ہے۔ اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ابھی یہ ساری باتیں جو ہوئیں جو صرف سرائیکی، میں سرائیکی پہ بات کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے جو علاقائی زبانیں تمام کا جو عمومی طور پہ میں 3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے ہمیں جب تک ان زبانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، جس طرح ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا ایک اصول ہے جو پوری دنیا میں کام کرتا ہے، یہاں پہ بھی ہمیں اس کے لیے پہلے ان کے ریڈرز پیدا کرنے پڑیں گے، خواندگی شرح بڑھانی پڑے گی۔ میرا اشارہ ہے کہ ان زبانوں میں تعلیم دینے کے حوالے سے خاص طور پہ سرائیکی کا بھی، پنجابی کا بھی، اور سندھی میرے خیال میں سب سے زیادہ اس معاملے میں خوش نصیب سندھی ہے کہ سندھی، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان زبانوں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ بھی سندھی صحافت کی بہت ہی مستحکم روایات ہیں، اور بڑے اشاعت والے سندھی اخبار چھپتے ہیں، سندھی کتابیں بے شمار چھپ رہی ہیں۔ بلکہ ابھی ان شیڈول میں دیکھ رہا تھا کتابوں کے مختلف تراجم میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الف شفق کا مشہور ناول 40 رولز آف لو جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا سندھی میں، اور یہ ساری وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھی پڑھنے والے، کیونکہ یہ پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، لوگ سندھی اسکرپٹ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی وہ سپیڈ ہے پڑھنے کی، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ جب تک آپ مادری زبانوں میں، علاقائی زبانوں میں تعلیم نہیں دیں گے، یا کم از کم میں تو سمجھتا ہوں پرائمری کی سطح پر تعلیم جو ہے وہ اپنی مادری زبان، علاقائی زبان میں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہو سکتا تو کم از کم ان زبانوں کو ایز اے سبجیکٹ ہی پڑھایا جائے، تو کم از کم لوگوں کو وہ پڑھنا تو، جب وہ ریڈرز ہی اس کے نہیں ہوں گے تو زبان کہاں سے پروموٹ ہوگی، پہلی بات ہوئی ہے۔ دوسرا، بہرحال اس کی زبانوں کے ساتھ وہ بھی اسی سے لنک پوائنٹ یہ ہے، اکانومی کو آپ کو منسلک کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ کنزیومرزم کا دور ہے، اور اس کے تقاضے اور ہیں، مادی تقاضے، یہاں بہت مادی ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور اب یہ کہ کہنا ہے کہ کوئی بندہ والنٹریلی طور پہ یا صرف رضاکارانہ طور پر وہ سب کام چھوڑ کر کے اپنا روزگار یا اپنے گھر بار کے مسائل نمٹائے بغیر ہی صرف لگا رہے گا ماں بولی کی محبت میں، ایسے ہوں گے لوگ بہت، لیکن اب ان کے لیے بہت مشکل کر دیں گے چیزوں کو، ان کو ان کو کوئی نشانہ عبرت کی مثال تو نہیں بننا چاہیے نا کہ اس بندے نے کام کیا اور نتیجے میں اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور برا حال اس کا ہے۔ زبانوں کو اکانومی سے ساتھ منسلک کر، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے، جب آپ اسے تعلیم کے طور پہ شامل رائج کرتے ہیں، پھر وہ صحافت کے طور پہ شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، زبانیں لکھنے والوں کے لیے ملازمتیں اور مسائل ان کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ 2 بات یہ ہیں۔ تیسرا ہے کہ مجھے یہ خطرہ ہے صرف، بلکہ علاقائی سبجیکٹ تو پر علاقائی زبانیں ہیں، لیکن مجموعی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ادب جو ایک وہ ہماری قومی اس وقت جو ریاست کی، پاکستانی قوم کی، اور ہماری یہ کہہ لیں ہماری جو اشرافیہ ہے ان کی، اور مجھے تو بلکہ خطرہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنشیا کی بھی کوئی ترجیح ہی نہیں، بنیادی ترجیح نہیں ہے۔ ادب اس وقت بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں وہاں اپنا خاص طور پہ ہم مین سٹریم میڈیا دیکھتے ہیں، اس میں ادب کو کتنا ایک جگہ دی جاتی ہے، کتابوں کو کتنی جگہ دی جاتی ہے، مطلب میرا خیال ہے شاید 1% بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا جو پرائم ٹائم ہے اس میں 1% بھی نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی کتاب پہ کسی نے پروگرام کرتے بھی ہیں تو وہ 4-5 بجے لگاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اسے انتہائی بور، خشک اور ایسا بنایا جائے کہ کوئی اگر غلطی سے اگر کسی نے وہ پروگرام اگر چینل گھماتے ہوئے کوئی کسی کی نظر پڑ گئی ہے تو اگلے 2-3 منٹ میں اٹھ کے اسے ہٹ جائے، چھوڑ دے اسے۔ تو یہ جب اس کو ہم ترجیحات نہیں بنائیں گے، علاقائی زبانیں پروموٹ نہیں ہوں گی۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جو سب کو ظاہر لینی ہوگی۔ ریاست پہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ظاہر حکومت پہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس وسائل بھی ہیں، اس کی ذمہ داری بھی ہے، اس کو یہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم سب کو ظاہر اپنے ایک رول لینا پڑے گا۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، یہ جب تک نہیں ہوگی، صرف سرائیکی نہیں، باقی بھی زبانوں کا، سندھی کے علاوہ میرے خیال ہے باقی تمام زبانوں کے ساتھ مسائل رہیں گے جب تک آپ ان کو وہاں پہ تعلیم نہیں ہوگی اور اکانومی کے ساتھ لنک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے،
سرائکی کا جہاں تک تعلق ہے جی، سرائکی اس خطے کی قدیم ترین زبان ہے. ملتان کا جو صوبہ ملتان رہا ہے، ملتان کی جو تہذیب ہے وہ اب تسلیم شدہ ہے کہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے. وہ زبان بھی ظاہر ہے اس خطے کی زبان جو وہ بھی کم از کم اتنی قدامت کی تو ہے. اور اس کو ایک جو ایک یہ بھی ایک اعزاز کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، یہ اسی خطے کی پرانی قدیم زبانیں ہیں. اب کئی زبانیں ایسے جو ہمارے یہاں باہر سے آئی ہیں، ان کی ظاہر اپنی اہمیت ہے، اپنا وہ ہے، یہاں کے ہی بولنے والوں کی ہی زبانیں ہیں وہ بھی، لیکن بہرحال جو قدامت ہے وہ ایک اپنا ایک امتیاز ہوتا ہے زبان کا. اور سرائکی آپ جانتے ہیں کہ پھیلی ہوئی بھی بہت ہے ادھر جنوبی پنجاب. اب اندرون سندھ میں بھی دوسری بڑی زبان سندھی کے علاوہ سرائکی ہے. بہت سارے بڑے نامور شخصیات، بڑے بڑے قبائل سرائکی بولی جاتی ہیں. ادھر ڈی آئی خان کا ادھر کے پی کے میں بیلٹ میں، اور کافی ساری یہ اور بھی علاقوں میں پھیلی، بلوچستان میں بھی کچھ علاقوں میں. تو سرائکی کی اپنی ایک قدامت اور اس کی اپنی ایک وہ بھی اس کی ایک اس کا ہے. اس کے اچھا اس میں جہاں تک اب پوزیشن ہے سرائکی کی، وہاں پہ سرائکی کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرائکی خطہ جو خاص طور پہ جو میجر یعنی بلک جو سرائکی خطے کا جیسے ہم جنوبی پنجاب کہتے ہیں، وہ چونکہ پنجاب کا حصہ ہے، اور پنجاب ماں بولی زبانوں کا مقتل ہے، مقتل گاہ ہے. صرف سرائکی کی نہیں، پنجابی کی بھی. یعنی پنجاب میں سرائکی کو بھی انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے، اور اتنی ہی سفاکی اور بے دردی کے ساتھ پنجابی زبان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. یعنی جتنی سرائکی کی صورتحال ہے، پنجابی کی شاید تھوڑی سی کچھ بہتر ہو جائے گی. کچھ بہتر ہے چونکہ لاہور میں پنجابی انسٹیٹیوٹس پر ہیں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ کلچر پلاک بنایا گیا ہے. اسے پہلے پنجابی کہا گیا تھا، پھر بعد میں جب سرائکیوں نے شور مچایا تو اسے پنجاب کا نام دے دیا، لیکن عملاً وہ پنجابی ہی ہے. تو بہرحال لیکن وہاں پہ بھی جو مادری زبانوں کے ساتھ پنجاب کا رویہ ایک بہت ہی ایک ظالم قسم کے سوتیلا باپ جیسے ہوتے ہیں نا، اس طرح کا رویہ ہے. تو بس اسی وجہ سے وہاں پہ یعنی اب آپ دیکھیں جس زبان میں ایم اے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہا ہے سرائکی میں، وہاں پہ پرائمری میں تعلیم نہیں ہے. اور صرف چند سال پہلے تک، ابھی 4-5 سال پہلے تک یہ پوزیشن تھی سرائکی زبان میں آپ ایم اے کر سکتے تھے. وہاں کی 2 بڑی یونیورسٹیوں میں ایم اے کی کلاسز ہوتی تھیں، لیکن آپ اس سرائکی زبان کو ایف اے میں آپشنل زبان کے طور پر ہی رکھ سکتے تھے. یعنی اور دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اس کے لیے مطلوبہ مواد چونکہ وہ نہیں ہے. بھائی جس زبان میں ماسٹر ہو سکتا ہے اس زبان میں انٹر نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایک عجیب و غریب دلیل ہمارے یہاں دی جاتی رہی، اور بڑی کوشش کر کے بڑا سٹرگل کر کے اب یہ بات شامل کرائی گئی. ابھی بھی جو میرے خیال سے جو سی ایس ایس کے لیے جو زبانیں آپشنل زبانیں اس میں ہم پنجابی رکھ سکتے ہیں، لیکن سرائکی ابھی بھی نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہے. حالانکہ اس کے لیے گریجویٹ لیول کا ہی ایک سطح استعداد درکار ہوتی ہے سی ایس ایس کے لیے. تو ظاہر ہے اس میں جہاں ماسٹر اور ایم فل اور پی ایچ ڈی ہو رہا ہے تو گریجویشن تو ایک کامن سینس کی بات ہے، سادہ سی، لیکن بھر نہیں ہے. تو اچھا سرائکی صحافت کا بھی ہے. وہاں 6 روزنامے نکلے ہیں، 1-2 اخبار ابھی بھی نکل رہے ہیں، جرائد بھی نکلتے رہے ہیں، لیکن سب کے ساتھ بہت ہی برے حالات اس سینس میں بھی رہے ہیں. ایک تو ریڈر نہیں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ نہیں، لیکن اس میں علاقائی اشتہاروں کا اخبارات جرائد کے لیے کوٹا ہوتا ہے، وہ کوٹا بھی نہیں دیے گئے، اشتہارات نہیں دیے ابھی. بلکہ ابھی یہ جو ڈان لیگس والے معاملے میں فارغ ہوئے ہیں راؤ تحسین صاحب، جو اگرچہ وہ فارغ بھی ان کو برائے نام ہی کیا گیا، لیکن بہرحال وہ تھے. اس سے پہلے 3 سال انہوں نے اشتہار بند رکھے سرائکی جرائد اور رسالوں کے، اور بلکہ ان کے خلاف انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نکلتے ہیں، جو بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، کہ یہ اتنے باقاعدہ نہیں ہیں، روزانہ نہیں چھپتے، ڈمی ہیں، کم اشاعت ہیں ان کی، تو ان کو میڈیا لسٹ سے نکال دیا جائے. تو یہ وہاں پہ مسائل ہیں. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ خود اکیڈمی ادبیات پاکستان کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ کتابیں سال میں سرائکی میں چھپ رہی ہیں. شاعری خاص طور پہ سرائکی میں کافی ہو رہا ہے، لیکن ناول بھی، نثری کتابیں بھی. بلکہ ابھی میری آج ہی جب مجھے پتہ لگا کہ اس پروگرام میں نے بات کرنی ہے، تو میں نے وہ ملتان میں 1-2 دوستوں سے بات کی. تو وہ ہمارے ایک معروف پبلشر تھے، جھوک پبلشرز، رسالہ اخبار بھی نکالتے ہیں، روزنامہ جھوک سرائکی کا. تو وہ بتا رہے تھے، اور میں نے کافی ان کتابیں ویسے دیکھی بھی ہیں، کہ 1000 کے قریب وہ ٹائٹل چھاپ چکی ہیں اب تک. اس میں چھوٹے بھی ہیں، یعنی کتابچے قسم کی شاعری کے چھوٹے چھوٹے سے کم وسائل میں جس طرح چیزیں چھاپی جاتی ہیں، لیکن بہرحال اس میں کافی ساری کتابیں بھی ہیں. قرآن پاک کے تراجم ہو چکی ہیں، کئی ترجمے قرآن پاک کے ہو چکے ہیں. اور سرائکی کی ایک نظم ہے نور نامہ، وہ 1000 سال پرانی نظم ہے. وہ ایک دعا کے طور پہ مناجات جس طرح ہوتے ہیں نا، وہ گھروں میں آج بھی بے شمار گھروں میں خاص طور پہ جو بزرگ خواتین ہیں وہ پڑھا کرتی ہیں اس.
تو زبان میں قدامت بھی ہے، اس کے اندر رچاؤ بھی ہے، رچنس پہ اس میں رچ بھی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا زرخیزی بھی ہے. اب کافی سارا کام سرائکی کی ویکیبلری کے حوالے سے، ڈکشنری کے حوالے سے، اس طرح کی کتابیں. لیکن یہ سارا کچھ وہی ہے کہ انڈیویجول ایفرٹس ہیں، کسی نے پرائیویٹ سطح پہ کوشش کی، اور حکومتی بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہیں، کوئی بلکہ بہت ہی بلکہ اب اس لحاظ سے ابتر حالات ہیں.